مشرقی وسطی میں اسرائیل کی دہاتی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کی قیادت کو اسرائیل کی بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی طرف سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں اسرائیل کی دہاتی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کے تناظر میں قطر کی قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے قطر کا ایک روزہ سرکاری دورہ کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات ہوئی۔ جمعرات کو وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے 9 ستمبر کو دوحہ پر اسرائیلی حملے کی پاکستان کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت اور عوام کو قطر کے خلاف اس حملے پر سخت تشویش ہے جو کہ بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھائی چارے کے اس جذبے کے تحت پاکستان اس مشکل وقت میں امیر قطر، شاہی خاندان اور قطر کے برادر عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہا ہے۔ انہوں نے قطری قیادت کو اس بلا جواز اشتعال انگیزی کے خلاف پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ شہباز شریف نے اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطی میں اسرائیل کی دہاتی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا اور امت کو اسرائیلی اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے ذمہ دارانہ و تعمیری ثالثی کے کردار کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی جارحیت کی ایسی کارروائیوں کا مقصد واضح طور پر علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا اور جاری سفارتی اور انسانی کوششوں کو خطرہ ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قطر کی درخواست پر پاکستان نے مشرق وسطی کی حالیہ پیش رفت پر بات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے 15 ستمبر کو غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کے قطر کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ پاکستان نے OIC کو اس سربراہی اجلاس کے شریک اسپانسر اور شریک انعقاد کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے رواں سال کے آغاز میں انڈیا کی پاکستان پر بلا جواز جارحیت کے دوران پاکستان کے لیے قطر کی بھرپور حمایت پر امیر قطر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امیر قطر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن کو فروغ دینے، بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں قریبی ہم آہنگی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد زندگی معمول پر لوٹ آئی، لیکن شہری اب بھی پریشان کیوں ہیں؟ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ کیفے اور ریسٹورانٹ دیر رات تک کھلے رہتے ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک بھی نظر آ رہا ہے۔ شہر کے ساحل پر چھوٹی کشتیوں کو سیاحوں کو سمندر میں لے جاتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کشتیوں میں سیاحوں کا دل بہلانے کے لیے عربی اور انڈین گانے بھی بجتے ہوئے سنائی دیے، لیکن اس سب کے باوجود بھی قطر کی سڑکوں پر اسرائیلی حملے کے بعد ہونے والے دھماکوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم
نیتن یاہو نے خبردار کیا ہے کہ اگر حماس کے رہنما قطر میں موجود رہتے ہیں تو ان پر حملے دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ قطر میں ہونے والا پہلا حملہ نہیں بلکہ اس سے قبل ایران بھی رواں برس جون میں وہاں امریکی الدیہ ایئر بیس پر میزائل حملہ کر چکا۔ جس ہوٹل میں ہم قیام کر رہے ہیں وہ حملے کے مقام سے زیادہ دور نہیں، اور یہاں غیر ملکی سیاح ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان غیر ملکیوں میں بڑی تعداد غیر ملکی سفارتکاروں کی ہے جو قریبی اسلامی ممالک سے یہاں آئے ہیں۔ اس ہوٹل کے ایک اہلکار نے مجھے بتایا کہ انہیں ڈر ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایسے مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ملک میں منفی تبدیلیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاح اور سرمایہ کار ایسے مقامات پر جانا پسند کرتے ہیں جو کہ محفوظ ہو۔ ذرا سے عدم استحکام کی صورت میں وہ اپنا سامان سمیٹتے ہیں اور پلک جھپکتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ قطر میں اسرائیلی حملے کے بعد 2 لاپتہ افراد کی تلاش تاحال جاری۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ وہ دوحہ میں اسرائیلی حملے کے بعد تاحال 2 لاپتہ افراد کی تلاش اور ہلاک ہونے والوں کی باقیات سے ان کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیال رہے منگل کو اسرائیلی قطری دارالحکومت دوحہ میں حماس کے سینئر رہنماؤں کو ایک حملے میں نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان کے ملک کے فوجی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ انہیں اس متنازع حملے میں کامیابی نہیں ملی۔ قطر کی وزارت داخلہ کے مطابق انہوں نے حماس کے 5 نسبتاً جونیئر اراکین میں سے 3 کی شناخت کر لی۔ حماس کا کہنا ہے کہ ان اراکین کے ساتھ قطر کے ایک سیکیورٹی افسر بھی ہلاک ہوئے۔ حماس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسرائیل ان کی مذاکراتی ٹیم کو ہدف بنانے میں ناکام ہوا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں قطری وزیر اعظم نے حماس کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ خلیل الحیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے بدھ کو اس انٹرویو میں حماس رہنما کے بارے میں کہا، اب تک ان کے بارے میں کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا قطر پر حملہ ریاستی دہشت گردی اور انہیں امید ہے کہ قطر کے علاقائی شراکت دار اس پر ایک مجموعی رد عمل دینے پر اتفاق کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ دوحہ میں حملہ ایک درست عمل تھا کیونکہ اس میں دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ منگل کو حماس کی جانب سے دوحہ میں ہلاک ہونے والے 5 افراد کے نام جاری کیے گئے تھے، جن میں حماس کا مزید کہنا تھا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ دشمن ہمارے مذاکراتی وفد کو ہلاک کرنے میں ناکام ہوا۔ اس کے بعد بدھ کی شام کو قطر کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی کہ قطر کی سیکیورٹی فورس کے افسر کو بدر الحمیدی بھی شامل تھے۔ قطری حکام کا کہنا ہے کہ ان کی خصوصی ٹیمیں لاپتہ ہونے والے 2 افراد کو تلاش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر بھی انسانی باقیات ملے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی نے حماس کے رہنماؤں کو قطر میں اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ وہاں انہیں محفوظ پناہ گاہ دی جا رہی تھی۔ میں قطر اور دہشت گردوں کو پناہ دینے والے دیگر ممالک کو کہتا ہوں کہ آپ یا تو دہشت گردوں کو ملک بدر کریں یا پھر انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم ایسا کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیتن یاہو ہیں جنہیں کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے۔
नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC)